أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هدى للمتقین ذالک الکتاب یہ کتاب ہے لا ریب فیہ کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے ہدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے متقین کون ہے؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے اور جو اتاری گئی ہے آپ پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے الف لام میم کے بارے میں ذکر ہوا، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بارے میں ذکر ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، جیسے دوسرے کئی مقام پر ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک کا جب ذکر ہوتا ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس لیے کہ متقی تو ہر بندہ نہیں بن سکتا، وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ان میں تقویٰ کی اہل ایمان سب ہو سکتے، کلمہ جس نے پڑھا وہ مسلمان ہے۔ تقویٰ کی نعمت جس کو ملے یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اسے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ کیا مقصد ہے؟ صبح سے لے کر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اپنی خواہش پوری نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں ان چیزوں کی جنگ چل رہی ہے، ساری محنت ان چیزوں پہ ہو رہی ہے، کاروبار ہے، ملکوں کی جنگ ہے، انسانیت کی جنگ ہے، جو دنیا میں اچھے غلط کام ہو رہے ہیں ان کے پیچھے مقصد یہ 3 کام ہے۔ اللہ نے فرمایا 3 کاموں کو کنٹرول کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، تربیت تب ہوگی۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول پانا سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو تمہارے اوپر روزے کیوں فرق لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ اب تقویٰ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنی ضروریاتی زندگی پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہدی للمتقین، دوسرے مقام پر اللہ فرما رہے ہدی للناس۔ تو دیکھو 2 چیزیں، ایک ہے بالفعل اور ایک ہے بالقوہ۔
بالقوہ کے مطلب قرآن کریم میں یہ طاقت موجود ہے کہ جو بھی شخص قرآن کریم کے قریب آئے گا، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرے گا، اس کو ہدایت ملے گی، اور جو نہیں آئے گا اس کو نہیں ملے گی۔ متقین وہ ہے جو بالفعل اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا قرآن کے قریب ہوگا، اس لیے کہ تقویٰ کا سر چشمہ قرآن کریم میں ایک جگہ پانی موجود ہے، پانی کا سر چشمہ ہے، اور ایک آدمی جاتا نہیں ہے وہاں پر، کہتے ہیں مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ گندے پانی اٹھا کے پیتا ہے، وہ کبھی کہاں سے پانی اٹھا لیتے، کبھی کہاں سے اٹھا لیتے، کہ زندگی تو چل رہی ہے نا، زندگی تو میری گزر رہی ہے، پانی ملنا چاہیے نا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرمایا، کہتے ہیں پانی تو مجھے مل رہے، ٹھیک ہے، پاک ہے ناپاک ہے، صاف ہے گندا ہے، جو بھی پانی تو مل رہا ہے۔ اور ایک آدمی کہتے نہیں پانی صحت ہے، اصل پانی صحت اللہ کی نعمت ہے، اسے پتہ ہے تھوڑی تکلیف ملنے کے بعد وہاں سے بہتر پانی آپ کو ملے گا۔ وہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہاں سے پانی اٹھاتا ہے۔ دیکھو دونوں میں فرق ہے، ایک آدمی وہاں سے پانی لے رہے اور ایک آدمی جہاں مل جائے پی رہے۔ تو بہدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت متقین کے لیے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ جو جتنا قرآن سے دل لگائے گا، قرآن کے قریب آئے گا، اتنا ہی زیادہ فائدہ اس کو ملے گا، اور جتنا پہلو تہی کرے گا، جتنا اعراض کرے گا، جتنا منہ موڑے گا، اتنا محروم ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میری اطاعت سے پہلو تہی کرے گا، اعراض برتے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی دنیا میں ہم تنگ کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میرے قرآن سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ کیا مطلب تنگ کر دوں گا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں تنگ کرنے کا مطلب یہ اس کی زندگی میں خیر داخل نہیں ہوگا، نیکی کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ نے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ گئے، سب نے نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، دیکھیں نعمت پھل پڑے ہوئے، بہت ساری مختلف ڈشیں جمع ہیں، ایک آدمی بیچارہ بیمار ہے، اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے، اس کو السر کی بیماری ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاتھ مت لگاؤ، بیماری بڑھ جائے گی، شوگر کا بیمار ہے، میٹھے چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے نا۔ اسی طریقے سے اللہ کی روحانی نعمتیں، دین اللہ کی نعمت، قرآن کریم اللہ کی نعمت، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم فحیث وجدها فهو احق بها، حکمت کی بات، دانائی کی بات، اچھی بات، خیر کی بات، کوئی نیکی کا کام، راستے میں تکلیف دہ چیز ملے، گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے دیکھا کوئی کانٹا پڑا ہے، آپ نے کہا کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا ہے، آپ نے دیکھا کوئی کاغذ پڑا ہے جس میں مقدس اوراق ہے، کچھ بھی ہے، اور آپ جلدی سے گئے، اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو دیکھو یہ بھی فرمایا کتنی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کیا۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، 360 جوڑ ہے، اور ہر آدمی صبح کرتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اتنے بڑے صدقہ روزانہ کی بنیاد پہ کون دے سکتا ہے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں گزر رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، الحمدللہ صدقہ ہے، سبحان اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ صدقہ ہے۔ راستے میں تکلیف دہ چیز ملی، اس کو سائڈ پہ کر دیا، فرمایا صدقہ ہے۔ کسی کو تعاون مدد کی ضرورت پڑی، آپ نے اس کی مدد کر دی جو کر سکتے تھے، یہ صدقہ۔ تعاون سے مراد صرف مال نہیں ہے، کسی کو کوئی بھی کسی کو راستہ پار کرا دیا، کسی کے ساتھ کوئی بھی تعاون کر لیا، یہ صدقہ ہے، یہ سب۔ اور فرمایا کہ چاش کا وقت جب ہو جائے 2 رکعتیں نفل پڑھ لو، 360 صدقات کا بدلہ ہے۔
307 صدقات ہیں یہ، تو دیکھو اس کتنی. تو اسی طریقے سے ہدی للمتقین فرمایا. قرآن کریم ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. تو جتنا قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن کی مجلس میں، دیکھو نا ہمارے ذہن بند ہو گئے، دنیا کی چیزوں میں ہمارا دماغ، برکت ختم ہو گئی زندگی میں، سکون نہیں ہے. جتنا دین میں دماغ کا استعمال کریں گے اتنا ذہن کھلا ہوگا اور بہت اچھا چلے گا، ہر چیز میں چلے گا. میں ایک مرتبہ کیمروں پہ بیٹھا ہوا تھا سورہ فجر کی نماز کے بعد رمضان سے پہلے، تو میں اوپر دیکھ رہا ہوں کیمرے میں، تو ہمارے ہاں ہم نے ایک صفائی والا بندہ رکھا ہے باہر مسجد کے ارد گرد، مارکیٹ کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں. اب کہیں رات کو ایک مرغی کہیں مر گئی ہے، وہ ایک بلی نے اٹھائی لا کر کے، یہ جو یہاں کیاری ہے مسجد کی، یہاں سے اٹھا کے اس کو کھینچ کے لے جا رہی ہے. اب وہ بیچ میں لوگ آ گئے تو وہ اس سے رہ گئی وہیں پر. اب وہ اتنے میں دیکھ رہا ہوں صفائی والا کیا پیدل آ رہے صفائی کے لیے جا رہے. تو اس نے جب وہ مرغی دیکھی اس کو لاتوں سے مارنا شروع کر دیا، فٹ بال کی طرح اس کو کک مارنے شروع کر دیے. اب مارتے 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 تو میں نے کہا اس کو اتنا، چونکہ مستقل بنیادوں پہ آج صفائی کرتے نا، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ادھر ہمارے ہاں نالا بنا ہے، نالا بنتے 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 اس کا کونا ٹوٹا ہے، وہاں سوراخ ہے، تو لاتوں سے مارتے 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 لے جا کے اس سوراخ کے اندر ڈال دیا. اس کے اندر جب ڈال دیے تو میں نے یا نیچے ساتھی کو فون کیا کہ بھائی وہ مارکیٹ میں صفائی والا آ گیا، اس کو اوپر بلا لو. اس کو اوپر بلایا. بلانے کے بعد اس کو میں نے کہا کہ آپ نے وہ مرغی کو لاتوں سے کیوں مارا؟ تو کہتے ہیں وہ بدبو آ رہی تھی. میں نے کہا آپ آ کے مجھ سے تھیلا لے لیتے، ہمارے ہاں تھیلے رکھے ہوئے صفائی کے، آپ ایک تھیلا لے لیتے اس میں ڈال دیتے، ٹرالی آپ کو دی ہوئی ہے ٹرالی میں ڈال کے جہاں کچرا پھینکتے ہیں وہاں پھینک دیتے آپ، ختم. کہتے غلطی ہو گئی. اب انسان کی فطرت ہے، دیکھو اس کو کسی چیز پہ ٹوکا نہ جائے، اس کو بتایا نہ جائے، وہ نہیں کرتا. انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہے، انسان کے مزاج میں کام چوری ہے. ان چیزوں کے لیے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. تربیت جب تک نہیں کریں گے ہم اچھے نہیں بنیں گے. دیکھیں اچھا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بیکار بننے کے لیے پڑے رہو خود بخود خراب ہو جاؤ گے. لیٹے رہو، موبائل دیکھتے رہو، پڑے رہو، کام مت کرو، محنت مت کرو، کوشش مت کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ مت، خود بخود بیکار ترین آدمی دنیا کے بن جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے. اور اگر کچھ کرنا ہے تو پھر محنت کرنی ہے اس کے لیے. دیکھو متقین کون ہے؟ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ دیکھیں ہمارے یہاں سامنے لکھا ہوا ہے تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا اصل معنی ہے بچنا، ڈرنا. اللہ کی نافرمانی سے بچو. جو بھی دنیا میں غلط کام ہے کسی بھی حوالے سے غلط کام سے بچو اور ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور اصل تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کف النفس عن الہوا، اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. جتنا انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا اتنا باکمال آدمی بنے گا دنیا کے اندر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت بر حدود شرع، حفاظت بر حدود شرع، حدود شرعیہ کی حفاظت کرنا، جو شرع کے حدود ہے. آپ اچھے کام نہیں کر سکتے نا، اچھے نیکی کے کام نہیں کر، آپ برے کاموں سے بچو. جو ناجائز ہے غلط کام ہے وہ مت کرو. اس سے بھی جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پھر ہماری تشخیص ہوتی ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر رپورٹ آتی کہ فلاں بیماری ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یار بھائی یہ دوا لے لو، استعمال کرو، لیکن فلاں چیزیں مت استعمال کرنا، یہ والی چیز مت، کھٹی چیزیں مت استعمال کرو، بادی چیزیں مت استعمال کرو، گرم چیزیں مت استعمال کرو، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ایک ہے دوا کا استعمال کرنا اور ایک ہے پرہیز کرنا. اصل مین چیز صحت کے لیے پرہیز ہے. اسی طریقے سے دین کے لیے بھی اور اپنی بہتر شخصیت کو بنانے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، اگر میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی پر کنٹرول کرنا ہوگا. صحت کے لیے کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز مت کھاؤ، ورزش کرو، خیال کرو ہر چیز کا. اسی طریقے سے اچھے اخلاق اختیار کرنے کے بعد جتنی صاف ستھری چیزیں کھاؤ گے تمہارے اخلاق اچھے بنیں گے.
اور پھر دین کے اندر جتنا تقوی اختیار کرو گے اتنا بہترین بنے گا آدمی۔ تو ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ہم تقوی کے 3 درجات ہیں۔ تقوی کے سب کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر شرک سے بچے۔ الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، کفر شرک سے بچے، لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کفر کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ بس میں مسلمان ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں غیر شعوری طور پر آدمی کفر میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سامنے دیکھو محراب کے اوپر لکھ کے، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین کا انکار کرنا، جو دین کے فرائض ہیں ان کا انکار کر دیے کسی چیز کا، یا اسی طریقے سے جو چیزیں حرام ہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا نہیں ہے زندگی میں، کبھی نہیں پیتا، لیکن وہ کہتے ہیں میں شراب کو حرام بھی نہیں سمجھتا، وہ کافر ہے۔ فرق سمجھو، فرق۔ ایک آدمی شراب پیتا نہیں ہے زندگی میں، کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن کہتے میں حرام بھی نہیں سمجھتا ہوں، کافر کافر۔ اور ایک آدمی زندگی بھر شراب پیتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ ہے حرام، یہ میرے رب نے حرام کیا ہے، میرے اللہ نے مجھ پہ حرام کیا، لیکن بیچارہ غلط گیدرنگ میں بیٹھ گیا، غلط ماحول میں بیٹھ گیا، پھنس گیا، وہ مسلمان ہے۔ جو شراب کو حرام سمجھتا ہے، کرنا الگ چیز ہے اور نظریے رکھنا الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے شعائر دین کا مذاق اڑانا، دین کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، داڑھی ہے، نماز ہے، قربانی ہے، یہ سب سامنے لکھے ہوئے، کسی شعائر دین کا مذاق اڑانے سے مذاق اڑایا۔ اگر نماز کا مذاق اڑا دیا، نمازی کا مذاق اڑا دیا، قربانی کے جانور کا مذاق اڑا دیا، پردے کا مذاق اڑا دیا، قرآن کا مذاق اڑا دیا، پکا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال چیزوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو حلال چیزیں ہمارے رزق کو استعمال کرو، اللہ کا نام لو۔ اس نے حرام کو اوپر بسم اللہ پڑھی، گویا اس نے اس کو کیا سمجھا؟ حلال سمجھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنے کی ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے تقویٰ کا کہ انسان کس سے بچے؟ کفر شرک سے بچے۔ نمبر 2، یہ سب کم سے کم درجہ ہے۔ اس سے بہتر درمیانہ درجہ یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے معاف کر دیں گے۔ اور اگر یہ مطلب بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ ہوگا ہی نہیں دنیا میں، گناہ پھر بھی ہوں گے، بار بار ہوں گے۔ جب بھی گناہ ہو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، گناہ مٹ جاتا ہے۔ 1000 مرتبہ ہو جائے، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ جب بھی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگا کرو اکیلے میں۔ اور معافی اصل میں یہ نہیں ہے توبہ توبہ توبہ، یہ نہیں ہے۔ اصل معافی کیا ہے؟ التوبۃ الندم، دل کے اندر پشیمانی ہو۔ انسان کا دل اندر سے جب آپ کو دکھ پہنچتا ہے نا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، بڑا حادثہ پہنچتا ہے، تو انسان کا دل اندر سے دکھتا ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ بظاہر باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا دل اندر سے دکھی ہے، اس لیے کہ اس کو حادثہ پہنچ چکا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ ہونے کے بعد انسان کا دل دکھے، یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ ہے توبہ۔ تو توبہ۔ تیسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ مشتبہات سے بچو، جو شک و شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، شک میں ڈالنے والی ہے، بچو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ سے فرماتے ہیں جو چیزیں شک میں آپ کو ڈالے اس کو چھوڑ دو، جو شک میں نہ ڈالے وہ کرو۔ اور اگر شک ہے نا، کاروبار کر رہا ہوں، لین دین کر رہا ہوں، معاملات کر رہا ہوں، جس میں شک ہے انتظار کر لو، صبر کر لو، کسی عالم سے، اچھے بندے سے معلوم کر لو۔ جب اچھے بندے سے آپ نے معلوم کر لیا، معلوم کرنے کے بعد اگر صحیح ہے کرو، صحیح نہیں ہے مت کرو پھر۔ تو ہدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی بالفعل متقین کے لیے ہدایت ہے، بالقوہ سب کے لیے ہدایت ہے۔
آگے متقین کے 5 اوصاف اللہ نے ذکر کیے ہیں، کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔